آپ جانتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ یہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، جیسے فلسطین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا کشمیر پر ہو رہا ہے، برما کے مسلمانوں پر ہوا، اور بھی کئی ممالک کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، گیلا کرتے ہیں، غربت ہے جان ہی نہیں چھوڑتی، یہ بھی شکوہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود زندگی مشکلات سے بری پڑی ہے۔ کئی ملکوں میں مسلمان انتہائی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر اللہ پاک مدد کیوں نازل نہیں فرماتا؟ جب میدان بدر میں فرشتے اتر سکتے ہیں تو آج مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ اب وہ ابابیل، وہ پرندے کیوں مدد کے لیے نہیں اللہ پاک بھیج رہا؟ اس کا جواب بڑا سادہ ہے۔ اے مسلمانوں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، غالب تم ہی رہو گے، بس شرط ایک ہے، سچے ایمان والے ہو جاؤ، اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھنے والے بن جاؤ۔ یہ ایک شرط پوری کر لی جائے، ایمان سچا اور یقین پختہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم مسلمان ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ شاعر کہتا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، یعنی مدد کو۔ اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تمہیں فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی۔ فضائے بدر کیا؟ بدر کا ماحول کریٹ کرنا ہوگا، ان کا جذبہ، ان کی ہمت، ان کی جرت، اللہ پر ایمان۔ رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے دعائیں کی، رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کی، اور ہمیں فلمیں ڈراموں سے فرصت ہی نہیں، گانے باجوں سے فرصت نہیں، ہمیں کرکٹ سے فرصت ملے گی تو ہم فلسطین کا سوچیں گے۔ کتنے بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر کے دعا کی، درود شریف پڑھا، ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے وقت ہے، فیس بک دیکھنے کے لیے وقت ہے، ویڈیو گیمز کھیلنے کا وقت ہے، مگر فلسطین کے لیے دعا کرنے کا وقت۔ اب ظاہری بات ہے، اب چھوٹے بچے ہیں، فلسطین کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے امی ابو کو بولیں ان کی مدد کریں، دعوت اسلامی ان کے لیے راشن بھیج رہا ہے ان کے لیے، تو آپ بھی مدد کریں، کچھ نہ کچھ آپ تعاون کریں، ان کے لیے سوچیں۔ تو کیا فرمایا؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی آج بھی فرشتوں کی مدد آ سکتی ہے، آج بھی فرشتوں کی مدد، آج بھی پرندے مدد کے لیے آ سکتے ہیں، آج بھی اللہ پاک دعائیں سنتا ہے، آج بھی مدد ہوتی ہے، آج بھی ہر میدان میں کامیابی ہمارے قدم چوم سکتی ہے، آج بھی مسلمانوں کو عروج نصیب ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے فضائے بدر تو پیدا کی جائے۔ جیسے وہ 313 جوش ایمانی سے سرشار تھے، جانے ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے، ایسا جوش، جذبہ اور کامل ایمان تو دکھایا جائے، ایسے کامل مکمل ایمان، پختہ ایمان، کمپلیٹ ایمان، فیتھ اللہ پر یقین، وہ تو دکھایا جائے۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جن کی مدد کے لیے فرشتے اترے تھے، ان کا ایمان ایسا کامل تھا۔ ہماری تو حالت ہی بہت نازک ہے، ہمارے ہاں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ نماز کے وقت دکان بند کر دی تو مسجد کی طرف چل پڑے تو غریب ہو جائیں گے۔ دکان کھلی ہے اور اذان ہوئی ہے تو یہ سوچے اگر مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے تو معاذ اللہ کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے۔ روزہ رکھ لیا تو کام نہیں ہوگا، کام نہ ہوا تو بچے بھوکے مر جائیں گے، یہ سوچ کر لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں، لوگ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ کاروبار جھوٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اگر کاروبار میں جھوٹ نہ بولا جائے گا تو ہم غریب ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ سودی لین دین سے باز نہیں آتے کہ سود چھوڑ دیا تو مال کم پڑ جائے گا، علم دین کی طرف راغب نہیں ہوتے،
कुरान करीम पढ़ने सीखने का वक्त नहीं है, काफिलों में सफर करने और सुन्नतें सीखने का वक्त नहीं है। अगर राह दीन में सफर करेंगे तो घर का क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, कमाएंगे कैसे, खाएंगे कहां से। गरज अल्लाह पाक पर ईमान तो रखते हैं मगर यकीन कमजोर है, कमजोर है। बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो महज जाहिरी असबाब पर भरोसा करते हैं। काश हमें कामिल ईमान नसीब हो जाए, बोले आमीन। तो प्यारे बच्चों, कुरान करीम में हुक्म होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, आमनू आमीनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए ईमान रखो। अल्लाह पाक ईमान वालों से मुहातिब है कि ऐ ईमान वालों ईमान रखो। अब जो ईमान वाला है उसको दोबारा ईमान रखो, इसका क्या मतलब है, आइए सुनते हैं। यहां देखिए हिताब ईमान वालों को है और हुक्म दिया जा रहा है ईमान रखो। ईमान वालों को क्या हुक्म दिया जा रहा है, ईमान रखो, ईमान रखो। वो पहले से ईमान वाले, फिर अब ईमान लाने का क्या मतलब है। उलमाए तफसीर इसकी वजाहत फरमाते हैं इज़दादू फिल ईमान, यानी माना यह है कि ईमान वालों अपने ईमान को मजीद मजबूत करो, अपने ईमान को मजीद मजबूत करो। कलमा तो पढ़ लिया, अब इस पर इस्तिकामत के साथ कायम भी रहो। कलमा तो पढ़ लिया, अब इसके तकाजू पर भी अमल करो। कलमा तो पढ़ लिया, अब ईमान के शोबे बहुत सारे हैं, इन शोबों को भी इख्तियार करो। कलमा तो पढ़ लिया, अब ईमान में मजीद से मजीद तरक्की करते चले जाओ। कलमा तो पढ़ लिया, अब अपने ईमान के कमाल की फिक्र में लग जाओ। ये शहादत, ये उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, यानी दायरे इस्लाम अल्लाह रसूल की मोहब्बत में तन मन धन की बाजी लगा देने की जगह है। ये वो मैदान है जहां पहुंचकर सब कुछ रब के नाम पर कुर्बान करना होता है। लोग इसे आसान समझते हैं। हम अगर गौर करें तो हम में से ज्यादातर सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि मुसलमानों के घर पैदा हुए थे। यह भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी इनायत है, इसने मुसलमान घराने में पैदा फरमा दिया। बचपन ही से कलमा नसीब हो गया। गैर मुस्लिम घराने में पैदा होते ना जाने कहां जलील और खार होते, ये उसका करम है। मगर सोचने की बात है, मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसे अपने वालिद की विरासत से 1 करोड़ रुपया मिला। क्या समझते हैं वो इस करोड़ रुपए को तिजोरी में रखकर आराम से बैठ जाएगा? नहीं, उससे कारोबार करेगा। इस 1 करोड़ को 2, 3, 4 करोड़ बनाने की कोशिश करेगा। अब गौर फरमाइए, ईमान हमें विरासत में मिला है, मां बाप से मिला ना ईमान। हमें कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, कोई मुसीबत झेलनी पड़ी, जुल्म सितम हम पर हुआ इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, हमें विरासत में इस्लाम मिला। कलमा हमने मां की गोद में पढ़ लिया था और ये ईमान 1 करोड़ नहीं बल्कि दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर दौलत है। मगर हमारी हालत देखिए, ये दौलत विरासत में मिल गई थी, बस हम इस पर मुतमईन हैं, इसमें तरक्की की फिक्र ही नहीं है। इसे मजीद से मजीद मजबूत करते चले जाने, ईमान के दर्जात आगे से आगे बढ़ाते जाने की हम कोई फिक्र ही नहीं करते। ऐ ईमान वालों ईमान रखो, यानी ऐ ईमान वालों अपने ईमान की फिक्र करो, इसे मजीद से मजीद मजबूत करते चले जाओ। अहदीस करीमा में कामिल ईमान की निशानियां बयान हुई हैं, वो अमाल बयान करते हुए जिन पर अमल करके हम ईमान कामिल कर सकते हैं। मसलन प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। कितना आसान नुस्खा है, जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए पसंद करना शुरू कर दीजिए। मसलन सब मेरी इज्जत करें, ये पसंद है, सबकी इज्जत करना शुरू कर दीजिए। सब चाहते हैं मेरी लोग इज्जत करें, तो हदीस के मुताबिक आप दूसरों की इज्जत करें। जो अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरे के लिए भी पसंद करें कि मैं चाहता हूं मेरी इज्जत करें, तो हर बंदा चाहता है मेरी इज्जत हो, तो आप भी दूसरों की इज्जत करें। कोई मुझे तकलीफ ना पहुंचाए, अपने लिए पसंद है किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए। कोई मुझे धोखा ना दे, ये अपने लिए पसंद है, किसी को धोखा मत दीजिए। गरजदार वो बात जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरे के लिए भी वही पसंद करना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह ईमान पक्का हो जाएगा। नहीं जो ईमानदार नहीं उसका ईमान कामिल नहीं। पता चला आदमी ईमानदार हो जाए, इंशाअल्लाह करीम ईमान कामिल हो जाएगा।
حدیث شریف میں فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کا پابند نہیں، لہذا وعدوں کی پابندی شروع کر دیجئے، ایمان پکا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا دھوکہ دینا مومن کے اخلاق میں نہیں ہے، ایک روایت میں ہے مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، فضول باتیں مومن نہیں کرتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں۔ یہ سارے وہ اخلاق ہیں، وہ اعمال ہیں، ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ الکریم ہمارا ایمان کامل اور مضبوط ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے قومیں تم پر ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں جیسے کھانے والے اپنے پیالے کی طرف، یعنی ساری قومیں کون کون سی ہیں؟ کفار کی قومیں، یہودی، فلسطین پر کون حملہ کر رہا ہے؟ یہودی، نصارہ، مشرکین، مجوسی وغیرہ تم کو مٹانے کے لیے متفق ہو جائیں گے، یہ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں کو مٹاتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہ حالات اب شروع ہو چکے ہیں۔ دیکھو یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مگر آج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دونوں بلکہ ان کے ساتھ مشرکین بھی ایک ہو گئے ہیں۔ یہ ہے اس فرمان علی کا ظہور، حضور کا ایک ایک لفظ حق ہے۔ یہ یہاں تک اس کی میں نے تشریح کی، آگے سنیں اس حدیث کو۔ تو کوئی کہنے والا بولا کیا اس دن ہماری کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ حدیث میں کیا فرمایا؟ کیا ہم مسلمان کم ہوں گے؟ تو کتنے ممالک ہیں مسلم؟ 57، تقریباً کتنے؟ 57، 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوں گے، مسلم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تم سیلاب کی میل کی طرح ایک سیل بن جاؤ گے۔ جیسے سیلاب میں جاگ نہیں ہوتی، سیلاب میں پانی کے اوپر ایک جاگ آپ کو نظر آتی ہے، تو اس طرح مسلمان دکھاوے کے رہ جائیں گے۔ جیسے جاگ دکھاوے کی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہوتی، اسی طرح مسلمان دکھاوے کا مسلمان ہوگا، جذبہ ختم ہو جائے گا، جوش ایمانی ختم ہو جائے گا، اس کے اندر جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ کیا کسی کہنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ اس قوم میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ یاد رہے حب دنیا اور موت سے نفرت لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی، نمبر 1 دنیا کی محبت، نمبر 2 موت سے ڈر۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں دنیا کی محبت؟ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے سر پہ 2 سینگ نہیں ہوتے، ہماری طرح انسان ہوتا ہے۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے سر پہ 2 سینگ نہیں ہوتے، وہ ہماری طرح انسان ہوتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، ایک بندہ اپنی دکان کو، شاپ کو نہیں چھوڑ رہا کہ میں غریب ہو جاؤں گا، تو اس کی دنیا کی محبت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہی تو دنیا کی محبت ہے کہ وہ نماز کو قضا کر رہا ہے۔ ایک بندے کو معلوم ہے، ایک بندے کو ضرورت ہے، کھانے کو کچھ نہیں، اور کہہ رہا ہے میں اگر اس کو کچھ صدقہ خیرات کر دیا تو غریب ہو جاؤں گا۔ یہ دنیا کی محبت نہیں تو اور کس چیز کی محبت ہے؟ ایک بچے کو ماں باپ بلا رہے مگر وہ موبائل پہ بیٹھا ہے، ویڈیو گیم پہ بیٹھا ہے، وقت نہیں دے رہا، تو یہ دنیا کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہو چکی ہے۔ آج بچہ پاس ہوتا ہے، اچھے نمبر لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے فرمائش کرتا ہے میں نے موبائل لینا ہے، سائیکل لینی ہے، موٹر سائیکل لینا ہے، میں نے کپڑے لینے، جوتے لینے۔ کبھی بچے نے کہا میں نے قرآن پاک لینے، کبھی بچے نے کہا میں نے کاؤنٹر لینا، امی میں پاس ہوا ہوں، کبھی بچے نے کہا میں نے اسلامی کتاب لینی ہے۔ کتنے بچے ہیں بیٹا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے۔ بچوں کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت آ چکی ہے۔